دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم رمل کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اصل میں اتباع کا علم ہے۔ دور اوائل میں جب یہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو طبیب دوائیوں کا سہارا لیتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمام جو خلیفے تھے اس زمانے کے عرب، ان کے پاس شاہی طبیب، ان کے پاس یہ آج کچھ اس پہ روشنی میں ڈالتا ہوں، آپ کی حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ تمام بادشاہ حجاج بن یوسف سے لے کر جتنے بادشاہوں کے ہمارے پاس نام ہیں، طبیبوں کے نام ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ابو بکر یحییٰ بن احمد، محمد بن خیاط، مسلم احمد الحیات کا یہ شاگرد تھا۔ علم ہندسہ، علم جفر، علم نجوم، علم رمل پر مہارت رکھتا تھا۔ امیر ناصر الدین دولہ کا اموی دور میں شاہی طبیب رہا ہے۔ کتاب تاریخ طب، صفحہ نمبر 547، کتاب تاریخ طب صفحہ نمبر 40 پر اس کو جو ہے وہ 447 ہجری میں اس نے وفات پائی، 80 سال کی عمر کا تھا۔ دوسرا شاہی طبیب عربوں کے زمانے کا مشہور ابو السمیہ حکیم ابو السمیہ علم عدد، علم نجوم، فلکیات پر بڑی مہارت رکھتا تھا۔ سلمان بن محمد کا خاص طبیب تھا، اور اس نے 426 ہجری میں وفات پائی، اس کی عمر 56 سال تھی۔ تاریخ حوالہ تاریخ طب صفحہ نمبر 41۔ حکیم ابو السمینہ یہ علم جفر، نجوم، رمل پر دسترخت رکھتا تھا۔ اس کی وفات ہوئی 315 ہجری میں، یہ بھی شاہی طبیب تھا۔ ابو الصفار حکیم ابو الصفار ہندسہ، علم نجوم، علم رمل، ذائچے پر اس نے ایک کتاب تصنیف کی عربی میں۔ ابو السمیہ نے بہت بڑی کتاب تصنیف کی، کتاب کا نام ہے شمائل عدد۔ یہ کتاب عربی پہ ہے، اور اسی طرح سے ابو الصفار اس نے بھی ایک کتاب تصنیف پائی، زریج ہند سندھ کا اس کا ذکر ہے، سندھ ہند کا، یہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ حوالہ تاریخ طب صفحہ نمبر 45۔ ابن بطلان اپنے مشہور وقت کے ایک نجوم تھے، حکیم بھی تھے، علم نجوم پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ 447 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے بطلومیوس کے کچھ بیانات کیے کہ جب دمدار ستارہ برنجوزا کسی ستارے میں طلوع ہو تو اہل مصر کی خیر نہیں، اور اسی طرح سے ستارہ زحل میں برنج سرطان طلوع ہو اور جوزا بھی ساتھ ہو تو اہل عراق میں تباہی ہوگی۔ جب مریخ اور زحل کا کران ہو تو دنیا کے ارکان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر شمس اور زحل کا کران ہو
تو دنیا میں بڑی تباہی آنے کا اندیشہ ہے۔ اس طبیب نے گھڑیال ایجاد کیا تھا۔ یہ بھی ایک ماہر طبیب تھا۔ اسی طرح سے امام راضی نے بہت سی کتابیں لکھی۔ شرح نجوم، کتاب الرمل، علم الہندسہ اس کی کتابیں ہیں۔ حوالہ تاریخ طب۔ اسی طرح سے ابن خلدون علم نجوم، علم رمل پر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ابو الحجاج یوسف اسرائیلی، یہ حجاج بن یوسف کے بڑے طبیب تھے۔ علم جفر، علم ہندسہ، علم رمل پر مہارت تھی۔ حوالہ تاریخ طب، حوالہ نمبر 89۔ حکیم ابو الحسن ثابت بن قرہ خراسانی، یہ خراسان کے رہنے والے تھے، مذہباً عیسائی تھے۔ شمسی سال کے جو درجے مقرر کیے اس طبیب نے کیے۔ شمسی سال کے جو درجے مقرر کیے اس طبیب نے کیے، جس طرح سے آج کل ہم درجات کو دیکھ کر آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ کتاب مراتب العلوم، کتاب ہندسہ، کتاب حساب النجوم، رسالہ شمسی، فلک البروج، کتاب چاند کی منزلیں، کتاب سورج اور چاند گرہن اس کی تصنیف ہے۔ اسی طرح سے حکیم ابو الفضل، یہ بھی علم نجوم، علم رمل، اور یہ شاہی طبیب ہیں سارے۔ ابو النصر فارابی، یہ بھی شاہی طبیب تھا۔ مقالہ حجت اس کی کتاب عربی میں بہت بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے البیرونی ایک مشہور معروف حکیم تھے سلطان محمود غزنوی کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلطان غزنوی نے اس کے بہت امتحانات لیے۔ ایک مرتبہ سلطان صاحب نے فرمایا کہ آج یہ بتائیں کہ سلطان محمود غزنوی کس دروازے سے گزرے گا۔ تو اس نے پرچی لکھ کر بادشاہ کو تھما دی۔ بادشاہ نے پرچی نیچے رکھ دی۔ 4 دروازے تھے، دربار کے حکم کیا کہ آج نیا دروازہ بناؤ۔ تو حکم کے تعمیل کے مطابق جب نیا دروازہ بنا گیا تو بادشاہ گزر کر دروازے سے بعد کی طبیب کی پرچی جب البیرونی کی کھولی گئی تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ صاحب 4 دروازوں سے نہیں گزرے گا، نیا دروازہ بنائے گا۔ البیرونی کا اصل نام ابی ریحان تھا۔ اس کے بہت سے واقعات سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھرے ہوئے ہیں۔ بعد نے اس نے، کیونکہ یہ بت شکن تھا جو ہندوستان پر چڑھائیاں کی، کتاب الاسرار القرون النجوم اس کی کتاب جو ہے وہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ 1888 میں لندن میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب آج بھی لندن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شاہی طبیب احمد بن طیب، اس نے طب اور نجوم اور اس پہ بہت کتابیں لکھیں۔ بدیع الاسترابی، یہ بھی شاہی طبیب تھا، بغداد کا فارغ التحصیل طبیب تھا۔ اس نے علم نجوم پہ ایک بہت بڑی 510 ہجری میں کتاب لکھی۔ موفق الدین عبداللطیف، یہ موصل شہر کے رہنے والا فارغ التحصیل طبیب تھا۔ سن 623 ہجری میں اس نے بہت بڑی کتاب لکھی۔ بکرات 377 قبل مسیح ایک بہت بڑا طبیب گزرا ہے، اور اس کی علم نجوم جفر پہ بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حکیم ربیع الطبری نے اس کی کتاب کا بعد میں ترجمہ بھی کیا۔ یہ کتاب لندن کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ حکیم صدی الدین
ابو الرقی النجوم، اس نے بھی بہت سے، یہ شاہی طبیب تھا۔ حکیم فخر الدین ابی سائتی خراسانی، یہ ایران کے عموی دور کا شاہی طبیب تھا۔ یعقوب بن الکندی، اس طبیب سے کون واقف نہیں ہے، یہ بھی شاہی طبیب تھا۔ اسی طرح سے طبیبوں کے بہت سے قصے بھرے ہوئے ہیں، رمل کے حساب سے، نجوم کے حساب سے۔ اور اس زمانے کے اہل عرب جو تھے، یہ عربوں کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو واقعات رونما ہوئے یا جو حدیثیں بیان کی گئیں، حدیثوں کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں وہ حدیثیں تب تک بیان نہیں کروں گا جب تک اس حدیثوں پہ صحیح بخاری جتنی بھی مسلم ہیں۔ لیکن ایک قصہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے تاریخ ابن اسیر البدایہ والنہایہ کا، صفحہ نمبر ہے 296۔ یہ صفحہ آپ دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے، اور یہ بھی دیکھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عرب شیخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بقول ابن ہشام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تھے۔ ابن اسحاق از محمد بن یحییٰ بن حبان چلتے چلتے ایک عرب شیخ کے پاس رکے۔ آپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں۔ چلتے چلتے ایک عرب شیخ کے پاس رکے اور اس سے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رفقا کے بارے میں پوچھا۔ تو شیخ نے کہا، پہلے آپ بتاؤ آپ کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واقعہ ہے جب جنگ بدر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ جا رہے تھے۔ یاد رہے یہ بدر کے مقام سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ہمیں بتائے گا تو ہم بھی اپنے بارے میں بتا دیں گے کیا ہے، کیا درست ہے؟ تو اس نے ہاں کہہ کر بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ فلاں دن روانہ ہوئے ہیں۔ اگر میرا مخبر سچ بتایا ہے تو فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے وہی مقام بتایا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ نیز مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں روز روانہ ہوئے ہیں۔ اگر صحیح مخبر نے بتایا ہے تو وہ آج فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے وہی مقام بتایا جہاں وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کس قبیلے سے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چشمہ سے ہیں اور اس کے پاس سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس شیخ عرب حیرت کے عالم میں کہہ رہا تھا، کون سا چشمہ؟ کیا چشمہ؟ بقول ابن ہشام کا اس عرب شیخ کا نام ہے سفیان زمری۔ والعالم، یہ بات آپ کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کون سا علم تھا، کیا تھا؟ ظاہر عربوں کے پاس ایسے علم ہوا کرتے تھے جو آپ اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے، لیکن یہ کتابوں کی حقیقت ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں جہاں سے یہ میں نے حوالے بیان کیے ہیں، یہ تاریخ طب کے حوالے ہیں، اور یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور کوئی اپنی من گھڑت اس میں کہانی میں نے شامل نہیں کی، کیونکہ
بعض لوگ ہاں جو بھی حقیقتیں ہوں گی وہ میں بیان تو کروں گا، لیکن وہ سچ پہ مبنی ہوں گی۔ علم رمل کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس میں جو سوالات، اس میں جو جوابات، اس میں جو بیماریاں، جو ان کے شواہدات دیے جاتے ہیں وہ کافی حد تک مطمئن ہیں۔ لوگ من گھڑت باتوں پہ، کوئی کہتا ہے بھائی بات اصل میں اسلام کی جب آئے، یہ میرا علم تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ رمل کا مطلب ہے واری، قرائے کا مطلب ہے واری پہ قرا پھینکنا یا لکیریں نکالنا، یہ لکیروں کا علم ہے۔ علم اللہ کی دین ہے، جس کے پاس بھی ہو۔ میرے پاس اس کے حوالے سے بہت سے تاریخی مستند کتابیں موجود ہیں۔ میں سنی باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ حکیم محمد خان نظامانی چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300276025۔ بلا عالم یہ باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، میری ہاتھ کی تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کتابوں کے حوالے دیے، آپ جا کر خود کتاب دیکھ لیں، جو باتیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ تقریباً یہ باتیں آگے اسی ویڈیو کے اندر میں علم رمل کے بابت جو حقیقت ہوگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔